اور نہ ہی کسی اور کی اذیت یا کسی کے نقصان کا سبب بنے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، لمن اراد ان يتم الرضاعة، جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ رضاعت کی مدت مکمل کرے تو وہ 2 سال اپنے بچے کو اس کی ماں کے پاس دودھ پلائے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ایک شخص اگر اپنے بیٹے کو دودھ پلواتا ہے اپنی بیوی سے تو پھر اس بیوی کا رزق اور اس کا لباس اور اس کے جتنے مصارف جتنے خرچے وہ اس کے ذمہ ہیں۔ اس کے بعد میں لا تضار والدة بولدها، لا تضار، یہ لفظ اسی ضرر سے ہے جس میں ہے جو کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ لا ضرر ولا ضرار، بالکل وہی لفظ لا تضار والدة بولدها، کہ کسی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت نہ پہنچائی جائے اور اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہتے اپنی بیوی سے لیکن وہ اس کے اخراجات نہیں دیتا، اس کے خرچے نہیں دیتا، یہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اسے منع کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ اگر وہ اپنی کوئی شخص اس کی ماں سے چھین لیتا ہے یا خامد یہ کہتا ہے کہ تم اس کو دودھ نہ پلاؤ، ہم اس کو دودھ کسی اور عورت سے پلوا لیتے ہیں، جبکہ وہ عورت چاہتی ہے کہ اپنی ممتا کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہے اور اس کو پیار دینا چاہتی ہے، اس کو دودھ پلانا چاہتی ہے، لیکن یہ اس سے اس بچے کو چھیننا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تضار والدة بولدها، کسی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچائے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی کے نقصان کا سبب بنو، نہ اپنے آپ کو اذیت پہنچاؤ نہ کسی کی اذیت کا سبب بنو، یہ دوسرا معنی حدیث کا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ لا ضرر، کہ اپنے بھائی کو آپ تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ولا ضرار، لا ضرار کا معنی کیا ہے؟ لا ضرار کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو تکلیف پہنچائے تو پھر آپ اس کی تکلیف کے برابر ہی اس کو تکلیف دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی کو سزا دینا چاہتے ہو تو اس کے گناہ کے برابر ہی اس کو سزا دو، یہ نہیں کہ اس کا گناہ کم ہو آپ اس کو سزا زیادہ دیں گے، نہیں۔ اگر آپ کو کوئی شخص نقصان پہنچاتا ہے، کوئی شخص اذیت پہنچاتا ہے تو اس کے نقصان اور اس کی اذیت کے برابر ہی آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ 3 معانی محدثین نے ذکر کیے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ان تینوں معانی پر آپ ذرا غور کریں۔ تینوں معانی میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ نہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچائیں۔ نقصان پہنچانا حرام ہے شریعت کے اندر، لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں نہ کسی بھائی کو نقصان پہنچائیں۔ اور اس حدیث کی بنیاد اصل میں کس چیز پر ہے؟ وہ اس چیز پر ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھائی چارے کا جو رشتہ ہے اس کو عظیم مقاصد کے لیے بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم تو دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تمہارے دلوں میں محبت و پیار کو پیدا کر دیا، پھر تم بھائی بن گئے۔ یہ اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے، اور اس عظیم رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے ہمدردی کریں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور اپنے مسلمان کے لیے اس چیز کو ناپسند کریں جو اپنی ذات کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور وہ جب تک اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو ناپسند نہیں سمجھتا جو اپنے لیے ناپسند سمجھتا ہے۔ آج ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ ہم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ
وہی رویہ ہم روا رکھتے ہیں اور اس میں ہمیں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی، جبکہ ہم اپنی ذات کے لیے وہ چیز برداشت نہیں کر رہے ہوتے، لیکن دوسروں کے لیے کیوں ہم ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں؟ آج مسلمانوں کو اپنے اس طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر اس کے بارے میں سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے، ورنہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو ناپسند نہ کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اس طرز عمل کا یقینی طور پر سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار کی بنیاد کیا ہے؟ ایک تو محبت اور بھائی چارے کا رشتہ، اور ایک دوسرے کے لیے خیر کو پسند کرنا اور شر اور نقصان کو ناپسند کرنا، اور دوسری بنیاد کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی زبانوں سے محفوظ رہیں، دوسرے لوگوں کی زبانوں سے ہم کو برا لفظ نہ سنیں، لیکن جب ہم اپنی ہی زبان سے دوسروں کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی زبان سے دوسروں کی اذیت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ہماری مسلمانی کہاں جاتی ہے؟ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ زبان اور ہاتھ سے اگر دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، نہ یہ زبان سے کسی کو اذیت پہنچاتا، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، تو پھر یہ سچا مسلمان ہے۔ کیا آج ہم اپنی زبانوں کے ذریعے مسلمانوں کی اذیت کا سبب نہیں بنتے ہیں؟ بات بات پہ گالی گلوچ کرتے ہیں اور چغل خوریاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ کیا زبان سے ہم کسی کی اذیت کا سبب نہیں بن رہے؟ تو پھر کیسے مسلمان ہیں؟ اور کیا ہم ہاتھ کے ذریعے کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے؟ تو یہ جو حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، نہ اپنے بھائیوں کے نقصان کا سبب بنے، نہ اپنے آپ کو اذیت پہنچائیں اور نہ کسی کی اذیت کا سبب بنے، اس کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں: اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ، مسلمانوں کے لیے خیر کو پسند کرنا اور شر کو ناپسند کرنا، جس طرح کہ انسان اپنے لیے خیر کو پسند کرتا ہے اور شر کو ناپسند کرتا ہے۔ اور دوسری بنیاد یہی ہے کہ انسان ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی مسلمان کو اذیت پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے، آئیے قرآن مجید سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ لوگ جو مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر ما اکتسبوا، بغیر ان کی کسی قصور کے، بغیر جرم کے، ناحق طور پر کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں، مردوں کو یا عورتوں کو، فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے بہت بڑے بہتان کو باندھا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور بہت بڑا گناہ اپنے اوپر لے لیا، بہت بڑا گناہ، واضح گناہ اپنے اوپر لے لیا، اس کا بار، اس کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا۔ اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ اس آیت کا اصل میں شان نزول کیا تھا۔ شان نزول یہ تھا کہ اس دور میں چونکہ گھروں کے اندر باتھ روم نہیں ہوتے تھے، تو خواتین اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے باہر جایا کرتی تھی رات کے اندھیرے میں۔ بعض اوباش نوجوان خواتین کو دیکھ کر ان پر آوازیں کستے تھے۔ ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے آیت نازل کی کہ جو لوگ مومن مردوں کو یا مومنہ عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں آوازیں کس کر، ان کے بارے میں مختلف باتیں کر کے، تو یہ بہت بڑا بہتان باندھتے اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں یہ سکولوں کے دروازوں پر، کالجز کے گیٹوں پر اور اسی طرح عام راستوں پر نوجوان لوگ کھڑے ہوتے ہیں، عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو تاکتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور ان پر آوازیں کستے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں۔ کیا ان پر یہ آیت صادق نہیں آتی ہے کہ جو لوگ مومن مردوں پر اور مومنہ عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں
تو وہ بہت بڑا بہتان باندھتے اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. لیکن ہم بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. نوجوانوں کو ہی چھوڑیے، عام طور پر کسی بھی محفل میں، کسی مجلس میں لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں پر سے گزرتی ہوئی شریف خواتین جو ہیں ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی خط و خال پر تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، یہ کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی. یہ قطعاً کسی مسلمان کے شایان شان نہیں کہ اس طرح شریف خواتین پر آوازیں کسی جائیں، یا شریف لڑکیوں پر آوازیں کسی جائیں. کیا آپ اپنی ماں بہن کے لیے یہ بات پسند کرتے ہیں کہ آپ کی ماں بہن کو یا آپ کی بیٹی کو کوئی کسی طرح تانے کا نشانہ بنائے یا اس پر آواز کسے؟ اگر آپ اپنے لیے برداشت نہیں کرتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کی ماں بہن بیٹی پر اگر کوئی آواز کستا ہے تو آپ اس کو جان سے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں. یہ چیز اپنے لیے برداشت نہیں تو کسی کے لیے کیوں برداشت ہے؟ لا ضرر ولا ضرار. کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، نہ قصدن نہ بغیر قصد کے، اور نہ ہی اس طرح کہ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی یا نہیں پہنچائی، کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں یا کسی اور کو نقصان پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر، میرے عزیز بھائیوں، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اس کو سن کے سمجھ کے جانا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر کفار کو بھی اذیت پہنچانے سے منع فرمایا. کافروں کو اللہ نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پر مستعد نہ کرے کہ آپ عدل و انصاف کرنا چھوڑ دیں. اگر کسی قوم کے لوگ یہود